بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ لشکر کی آراستگی اور صفوں کی ترتیب میں مشغول ہوئے اور فوج کو ہر طرح آراستہ کرنے لگے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، ایھا الامیر، آپ عورتوں کو حکم دے دے کہ وہ اس ٹیلے پر چڑھ جائے۔ آپ نے فرمایا، واقعی تمہاری رائے بہت انسب بہتر ہے۔ چنانچہ آپ نے انہیں حکم دے دیا اور وہ اپنے لڑکے اور لڑکیوں کو لے کر اس ٹیلے پر چڑھ گئے اور اپنی نیز لڑکے اور لڑکیوں کی جان اس طرح محفوظ کر لی۔ آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، خواتین اسلام، خیموں کی چوبوں کو ہاتھ میں لے لو، پتھروں کو اپنے سامنے رکھ لو اور مسلمانوں کو لڑنے کی ترغیب و تحریض دیتی رہو۔ اگر فتح و نصرت ہمارے ساتھ ہی رہی تو جس طرح وہ اس طرح بیٹے رہو، لیکن اگر ہزیمت کا کہ کسی مسلمان کو بھاگتے دیکھو، چوبے مار مار کر اس کا منہ توڑ دو، پھر پتھروں سے اس پر پتھراؤ کرو، اس کا ڈیر یہیں لگا دو۔ اپنی اولاد کو اسے دکھا دکھا کر کہو، اس اولاد گربار اور اسلام کی طرف سے لڑ۔ عورتوں نے کہا، ایھا الامیر، آپ اطمینان رکھیں، ایسا ہی ہوگا۔ قدیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے ٹیلے پر عورتوں کو محفوظ کر دیا تو پھر آپ لشکر کی ترتیب میں مصروف ہوئے، اور جس وقت آپ نے اپنی فوج کو میمنہ، میسرہ، قلب اور دو بازوں پر تقسیم کر کے صاحبی نشانات لوگوں کو آگے کر دیا تو ہر ایک لڑائی کی طرف دوڑنے لگا۔ مہاجرین کا نشان زر تھا، بعض سفید، سبز اور سیاہ نشان بھی موجود تھے۔ اس طرح ہر ایک قبیلے کے نشانات اور علم مختلف رنگوں کے تھے۔ آپ نے مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہ کو قلب لشکر میں متعین فرمایا۔ مسلمان لڑائی کے سامان اور اسلحہ سے بالکل مسلح ہو گئے۔ آپ نے تمام لشکر کو 3 صفوں پر مرتب کیا۔ پہلی صف میں یمن کے تیر انداز لوگ مقرر کیے، دوسری ڈال اور تلوار والے لوگوں کو، اور تیسری میں سوار فوج کو معاون کے سامان کی متعین فرمایا۔ پھر سواروں کو 3 جماعتوں میں تقسیم کیا اور ہر ایک جماعت پر مسلمانوں میں سے 3 سوار، یعنی حضرت غیاث بن حرملہ عامری، سلمہ بن سیف یربوعی اور قعقاع بن عمرو تمیمی رضی اللہ عنہ اجمعین کو علی ترتیب مقرر فرمایا۔ تمام مسلمان اپنے اپنے نشانات کے نیچے مجتمع ہوئے اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اس علم کے نیچے جو آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ملک شام آنے کے وقت ودیعت فرمایا تھا کھڑے ہوئے۔ یہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زرد نشان مبارک تھا جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے لیے ترتیب فرمایا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس آیت العقاب نامی سیاہ علم تھا۔ آپ نے فی دلفر حضرت شرحبیل بن حسنہ کو دائیں بازو اور پر حضرت یزید بن ابی سفیان اور بائیں بازو حضرت قیس بن عبیر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، اور جس وقت تمام صفیں مرتب ہو گئی تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ خود بنفس نفیس صفوں کے بیچ تشریف لائے اور مسلمانوں کو لڑائی کی ترغیب دینے لگے، فرمانے لگے، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ سبحانہ تمہاری نصرت فرمائیں گے اور تمہارے قدموں کی لغزش سے ثابت رکھیں گے۔ صبر استقلال کو اپنا شعار بنا اور ہمیشہ صبر سے کام لو، صبر ہی کرب و بلا سے نجات دینے والا، رب العزت کی مرضی کے مطابق اور دشمنوں کا قلع و قمع کرنے والا ہی۔ صفوں کو نہ توڑنا، نیتوں کو سالم رکھنا، یعنی خدا کے سوا ایک قدم بھی نہ بڑھنا، اور جب تک دشمن اپنی طرف سے فعل نہ کرے اس وقت تک ہتھیار نہ اٹھانا، نیزے سیدھے رکھنا، خود کو ڈالوں میں چھپائے رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا کسی بات میں زبان نہ ہلانا، اور جب تک میں کسی بات کا حکم نہ دوں اس وقت تک اپنی طرف سے کسی کام میں فعل اور ابتدا نہ کرنا۔ یہ کہہ کر آپ اپنے مقام یعنی قلب لشکر کی طرف واپس چلے گئے اور وہی کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نکلے اور صفوں میں لوگوں کو تحریض و ترغیب کے لیے چکر لگانے لگے، فرماتے جاتے تھے، دین کے مددگار ہو اور حق ہدایت کے حامی ہو۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی رحمت عمل اور نیت کے بغیر کبھی شامل حالی نہیں ہوتی، اور جب تک نافرمانی، گناہ اور معصیت میں بندہ مبتلا رہتا ہے اور عمدہ اور نیک کام کی خواہش نہیں کرتا، اس وقت تک وہ کبھی اس تک نہیں پہنچتا۔ جنت میں انسان بدو اعمال صالحہ کے داخل نہیں ہوتا، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ اور مغفرت واسعات صابرین اور صادقین ہی کے پاس آتی ہے۔ کیا تم نے باری تعالیٰ جل جلالہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا
ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور اعمال صالحہ کے ہی وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین پر خلیفہ بنائیں گے، جیسا کہ ان لوگوں کو جو تم سے پہلے خلیفہ بنایا تھا، اور ثابت رکھیں گے ان کے واسطے اس دین کو جو ان کے لیے پسند کیا، اور ان کو ان کے خوف کے بعد امن سے بدلے گے کہ عبادت کرے گے میری اور میرے ساتھ کسی دوسری چیز کو شریک نہیں کریں گے، اور جو شخص اس کے بعد ناسپاسی کرے گا پس وہی فاسق ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، باری تعالیٰ جل مجدو سے شرم کرو کہ وہ تمہیں تمہارے دشمنوں سے شکست کھا کر بھاگتا ہوا دیکھ، اور تم ان کے اختیار اور قبضہ میں ہو، اور ان کے سوا تمہاری کوئی الجائی معاون بھی نہ ہو۔ حضرت معاذ بن جبل نے تمام صفوں میں یہی کہتے پھر گئے حتیٰ کہ آپ اپنے قوم میں پہنچ گئے۔ ان کے بعد حضرت سہیل بن عامر نکلے اور حضرت معاذ بن جبل کی نصیحت کے الفاظ دہراتے ہوئے اپنی جگہ پر پہنچ گئے۔ آپ کے بعد حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ جو تمام اسلحہ سے مسلح و گھوڑے پر سوار تھے، نیز تلوار حمائل اور نیزہ درست کیے ہوئے اپنی جگہ سے بڑے اور حسب ذیل الفاظ میں نصیحت فرمانے لگے۔ معاشر الناس، تم عرب کے سادات اعظام اور اہل عرب کی مشہور الکرم لوگ میں ہو۔ تم نے اہل و عیال اور اپنے وطن معلوم سے علیحدہ ہو کر دشمنوں کے ملک میں صبح کی ہے۔ خدا کی قسم آج تمہیں سوائے نیزہ بازی اور تلوار کی کوئی چیز پناہ نہیں دے سکتی، اسی کے سبب تم اپنی مراد اور حاجتوں کو پہنچ سکتے ہو، اور اسی کے باعث اپنے رب کی طرف سے فائز المرامی کا تمغہ حاصل کر سکتے ہو۔ یاد رکھو دنیا میں صبر وہ چیز ہے کہ اسی کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ بلاؤ اور سختیوں سے نجات دیتے ہیں، اور اسی کے باعث رنج و غم سے چھٹکارا بخشتے ہیں۔ لڑائی میں صبر استقلال کو اپنا راہبر بناؤ اور اس سے جنگ میں کام لو۔ مدد نصرت صبر و استقلال سے ہی نازل ہوتے ہیں۔ اگر تم نے صبر سے کام لیا تمہاری فتح و نصرت کا پرچم ان کے شہروں اور ملکوں کی دوری دیوار پر لہراتا ہوا دکھائی دے گا، اور ان کی عورتیں اور بچے تمہاری لونڈے اور غلام ہو گئے۔ لیکن اگر تم نے کچھ دکھلائے اور بھاگ پڑے تو تمہارے سامنے سوائے ان جنگلوں کے جنہیں تم بغیر زادراہ کثیر اور آب عزیز کہ کبھی منقطع نہیں کر سکتے، اور کچھ نہیں ہوگا، اور یہ لوگ اپنے اپنے گھروں اور محلوں کو لوٹ جائیں گے۔ لہٰذا تم انہیں اپنی تلوار کے جوہر دکھا کر یہی روک دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کا پورا حق ادا کر دو، اور اسلام کی حالت کے سوا کبھی موت کو اختیار نہ کرو۔ یہ کہہ کر آپ صفوں سے باہر نکلے، اور خواتین اسلام کے پاس جن میں مہاجرات اور انصار وغیرہ کی بیٹیاں ماں اپنی اولادوں کی تھی، اس بڑے ٹیلے پر آئے اور انہیں مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ عورتیں ناقصات العقل والدین والدین ہوتے ہیں، لہذا تم ان عورتوں میں سے ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کی حفاظت کی ہے، اور اس بارے میں پہلے تم اپنی نیتوں کو مقدم کر لو۔ اپنے شوہروں کو لڑائی پر رغبت دلاؤ، اور جو شخص ان میں حزمیت کھا کر بھاگے تو اس کے چہرے پر پتھر مار کر اسے لہو لہان کر دو، اس کے گھوڑوں کو چوبوں سے مار مار کر گرا دو، اور اپنے لڑکوں کو اسے دکھلاتے رہو حتیٰ کہ وہ لوٹ آئے۔ کہتے ہیں کہ خواتین اسلام یہ سن کر اپنے دوپٹوں سے سر اور کمر کس کر مستعد ہو کر بیٹھ گئے اور رضیہ اشعار پڑھنے لگی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اپنی جگہ لوٹ آئے اور کہنے لگے یا معاشر المسلمین، جس چیز کا انتظار تھا وہ سامنے آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت تمہارے سامنے ہے، شیطان اور دوزخ تمہارے پیچھے۔ یہ کہہ کر آپ اپنی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ ادھر باہان کے مکر و فریب نے کچھ کام نہ دیا، اور جس وقت رومی نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 500 سواروں کی جمعیت کے ساتھ اپنی طرف آتا دیکھا تو وہ خوف کھا کے پیچھے لوٹے اور ایک جگہ سب بستہ ہو گئے کھڑے ہو گئے۔ سلمان نے بھی اپنے دستہ کو آراستہ کیا اور وہ بھی کھیل کانٹے سے لیس ہو کر کھڑے ہو گئے۔ باہر نے اپنی فوج کو مخاطب کر کے کہا کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے سے تمہیں کس نے منع کر دیا ہے؟ بڑھو اور ان پر حملہ کرو۔ رومی یہ سن کر آگے بڑھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے رومیوں کا یہ جمع غفیر اور فوج کثیر دیکھ کر ان پر ایک نظر دوڑائی۔ تلواریں چمک رہی تھی اور ان کی جمعیت سے 30,000 آدمی علیحدہ ہو گئے تھے جو لڑائی کے لیے مستعد تھے۔ فوج کی منفر خندقیں کھود دی گئی تھی اور ان میں فوجیں بٹلا دی گئی تھی جنہوں نے اپنے پیروں زنجیروں سے حفاظت کے غرض میں اس نیت سے کہ کوئی لڑائی سے فرار اختیار نہ کرے باندھ دیا تھا، اور ہر ایک زنجیر کے اندر 10 آدمی مربوط تھے۔ انہوں نے مسیح بن مریم، صلیب اعظم، قسیسین، رہبان اور چاروں کنیسوں کی قسمیں کھا کر حلف اٹھایا تھا کہ جب تک ہمارا ایک بھی متنفس میدان جنگ میں زندہ ہوگا اس وقت تک ہم کبھی بھی میدان سے قدم پیچھے نہ ہٹائیں گے۔ آپ نے دیکھ کر جو لشکر ذہاب کے لوگوں میں سے آپ کے گرد کھڑے ہوئے تھے فرمایا اس میں شک نہیں کہ آج کا دن نہایت معرکے کا دن ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی
اللہم عید المسلمین بالنصر وابر عالم الصبر، اور یا نصر و اعانت کے ساتھ مسلمانوں کی تائید فرمائے اور انہیں صبر و عنایت فرمائے۔ دعا کے بعد اب حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، ایھا الامیر، قومی زنجیر میں مسلسل اور مربوط ہو کر شمشیر ہائے باران کے ساتھ ہماری طرف چلی ہے۔ آج کا روز بلا شک نہایت صبر و استقلال کا روز ہے۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ سن کر مسلمانوں کی طرف مخاطب ہوئے فرمایا، رومیوں کی تعداد اور سامان اسلحہ آج بہت زیادہ ہے، آپ لوگوں کو سوائے صبر کے اور کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے فرمایا، مسلمان تمہاری کیا رائے ہے؟ فقیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چونکہ بہان نے اپنے لشکر کے ان 1,00,000 آدمیوں کو جن کی شجاعت و برات ان کے دیار اور امثال میں زبان زد عوام تھے اور ثبات و استقلال میں جو شہر آفاق سمجھے جاتے تھے، اپنے لشکر کے آگے کھڑا کیا تھا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کی بہادری اور سختی ان کے چہروں سے معلوم کر لی تھی۔ اس لیے آپ نے حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ سے کہا، میرے نزدیک آپ اپنی جگہ حضرت سعید بن زید کو کھڑا کر دیں اور خود 200 یا 300 آدمی ساتھ لے کر حضرت سعید بن زید کی پر بالکل محاذ میں کھڑے ہو جائے، تاکہ جس وقت مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کرے اور آپ سے نہ بھاگے۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے آپ کو اس مشورے کو قبول فرمایا اور حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ کو اپنے جگہ کھڑا کر دیا۔ یہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو من جمیلہ اور 10 حضرات کے ہیں، ان کے متعلق باری تعالیٰ جل مجدہ نے اپنے رضامندی کا اظہار الفاظ میں فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنی جگہ کھڑا کر کے یمن کے 200 آدمی جن میں بعض مہاجرین و انصار بھی شامل تھے منتخب فرمایا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر تمام لشکر کے پیچھے حضرت سعید بن زید کے محاذ میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت ورقہ بن ملحل تنوخی جو جنگ یرموک میں حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کے علم بردار تھے، کہتے ہیں کہ جس شخص نے سب سے پہلے باب حق کی کنڈی کھولنے کا ارادہ کیا وہ قبیلے ازد کا ایک نوجوان نوعمر اور نہایت عقل مند لڑکا تھا۔ یہ اپنی جگہ سے آگے بڑھا اور حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ کر کہنے لگا، ایھا الامیر، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کر کے اپنے دل کو تسکین اور اپنے قلب مستر کو شفا دوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان پیش کر دوں۔ بہت ممکن ہے کہ باری تعالیٰ جل مجدہ مجھے جام شہادت نوش کرنے کے لیے بخشش دے، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آپ کی کوئی حاجت اور ضرورت ہو تو آپ مجھ سے بیان کر دیں تاکہ میں اسے عرض کر دوں۔ آپ یہ سن کر روئے اور کہا، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہہ دینا اور عرض کرنا کہ ہمارے رب ذوالجلال نے ہم سے جو وعدہ فرمایا تھا ہم نے اسے بالکل سچا پایا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔